TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں جمعے سے اب تک ہیٹ ویو کے سبب مرنے والوں کی تعداد 233 ہو گئی ہے۔ گرمی کی لہر مزید کئی روز تک جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرد ترین ملک کینیڈا میں قیامت خیز گرمی سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ اچانک اور غیر معمولی گرمی سے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں جمعے سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 233 ہو گئی۔ شدید گرمی سے نظام زندگی متاثر ہوا ہے، جبکہ گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار سرد ترین علاقے میں درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صرف برٹش کولمبیا کے شہر وینکوور میں 69 اچانک اموات رپورٹ ہوئیں۔ ہبس اور گھٹن سے دم توڑ جانے والے افراد میں زیادہ تر بوڑھے اور بیمار شامل ہیں۔ سرد ترین علاقوں میں گرمی سے ایئر کنڈیشنز کی مانگ بڑھ گئی۔ وینکوور کینیڈا کے سرد ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور اسی لیے لوگوں کے گھروں میں ایئر کنڈیشنز نہیں تھے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت گزشتہ جمعے سے بڑھنا شروع ہوا تھا۔ کینیڈا میں مزید کئی روز تک شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب انوائرمنٹ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ GTA کے علاقوں میں آئندہ چند دنوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ اس دوران شدید بارش اور سیلاب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ اعلان کے مطابق GTA کے متعلقہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور درجہ حرارت بڑھنے کے خدشات ہیں۔ محکمے نے شہریوں سے حفاظتی انتظامات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے اسکولوں میں اسلامو فوبیا سے لڑنے کی کوشش میں 2 مسلم تنظیموں کو $3 لاکھ دیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے اسکولوں میں اسلامو فوبیا سے لڑنے کی کوشش میں 2 مسلم تنظیموں کو $3 لاکھ دیے جائیں گے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب لندن اونٹیریو میں ایک مسلمان گھرانے کے 4 افراد کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے بقول یہ قتل نفرت انگیز اور مسلم دشمنی پر مبنی جذبات کے تحت کیے گئے تھے۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ مسلم طلباء کو اسکولوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لندن حملے نے کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے نسل پرستانہ جذبات پر قومی سطح پر بحث و مباحثہ کیا اور اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ صوبے کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ $2,25,000 سے مسلم ایسوسی ایشن کینیڈا میں اساتذہ، طلباء اور والدین کے لیے اسلامو فوبیا کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈیجیٹل وسائل کی مدد سے پروگرام تیار کریں گے۔ بقیہ رقم کینیڈا کے مسلمانوں کی قومی کونسل میں جائے گی تاکہ نئے آنے والے مسلم کمیونٹی کے افراد کو اپنے اس نئے ملک میں رہنے بسنے میں مدد مل سکے۔ دوسری جانب اونٹیریو حکومت نے ملک میں آنے والے نئے مہاجرین کے لیے سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے 19 منصوبوں میں $7.7 ملین خرچ کیے جائیں گے، جس سے 2700 کے قریب مہاجرین استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ کینیڈا میں عوامی حلقوں کی جانب سے کینیڈا ڈے کی تقریبات منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی حکومتوں کی جانب سے بھی اس سلسلے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں عوامی حلقوں کی جانب سے کینیڈا ڈے کی تقریبات منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی حکومتوں کی جانب سے بھی اس سلسلے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کینیڈا ڈے کی تقریبات منانے کے حق میں ہے، جبکہ دیگر کئی کمیونٹیز چند دن پہلے رہائشی اسکولوں میں بچوں کی باقیات دریافت ہونے پر متاثرہ برادری کے غم کے احترام میں کینیڈا ڈے کی تقریبات منسوخ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ 1 جولائی کو کینیڈا ڈے پر آتش بازی اور تقریبات کے انعقاد پر ملک بھر سے مختلف رہنماؤں نے سوال اٹھائے ہیں، جن میں شمالی مینیٹوبا کا قصبہ چرچل نیز، سیسکیچوان کا شہر میل ویل اور میڈولیک شامل ہیں، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس دن کے لیے آتش بازی اور پریڈ کا پروگرام نہیں ہے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے پیر کے روز بھی اونٹیرین سے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس بارے میں کینیڈا ڈے پر غور کریں۔ ڈگ فورڈ نے کہا کہ کوئی بھی ملک اپنی وراثت کی جانچ پڑتال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے جو بھی تکلیف محسوس ہوئی ہے اسے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے محرک کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ البرٹا کی ممبر پارلیمنٹ مشیل ریمپل گارنر نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے شائع ہوئے ایک مضمون کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ مقامی لوگ کیلگری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا کے دن کی تقریبات منسوخ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ قدیم قبائل کی آوازوں، ان کی نصیحتوں کو سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ 1 جولائی کو ہم کو کینیڈا ڈے منانے کے ساتھ ساتھ ماضی کے واقعے پر بھی غور کرنا چاہیے۔
ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,44,713 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14 लाख से तजावुज़ कर गए। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,14,736 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,273 हो गई, जबकि 13,81,016 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,44,713 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,154 है। ओंटारियो हुकूमत के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि ओंटारियो आइंदा चंद दिन में कोरोना इकदामात के तहत नए मरहले में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को बहुत से शोबों में आसानी हासिल हो जाएगी। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,74,731 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,207 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे में 2,31,911 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,299 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,47,578 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,754 है। अफगानिस्तान से जैसे जैसे गैर मुल्की अफवाज वापस जा रही है, साथ ही साथ तालिबान ने भी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अफगानिस्तान से जैसे जैसे गैर मुल्की अफवाज वापस जा रही है, साथ ही साथ तालिबान ने भी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक 20 साल तक अफगानिस्तान में तैनात रहने के बाद जर्मन फ़ौज का वहाँ से इनखला मुकम्मल हो गया और गुज़िश्ता रोज़ आखिरी जर्मन फौजी भी अपने मुल्क वापस रवाना हो गया। जर्मनी की वज़ीर दिफा एंग्रेड क्रॉम कारिन बावा ने बताया कि जर्मन फौज का आखिरी सिपाही भी बाहिफाजत अफगानिस्तान से वापस जर्मनी अपने घर पहुंच गया। उन्होंने अफगानिस्तान में 2001 से तैनात रहने वाले 1.5 लाख से ज़्यादा फौजियों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया और उन पर फ़ख्र का इजहार किया। इन 1.5 लाख में जर्मनी के 1100 फौजी शामिल थे, जिनमें से 59 जंग में हलाक हुए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन फौज की सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ ही तालिबान ने भी अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। कुछ ही रोज पहले उन्होंने कंदूज में ताजिकिस्तान की सरहद पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने मुल्क के वसी शहर गजनी पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा हमला किया है और वहां अफगान फोर्सेस के साथ एक खौफनाक लड़ाई जारी है। अफगान हुकाम के मुताबिक अगरचा सूबा गजनी में तालिबान का पहले से गहरा असर और रसूख है, लेकिन अब मरकजी शहर पर उन्होंने मुख्तलिफ सिमतों से बहुत ही खौफनाक हमला किया है। गजनी को कंधार से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर झड़पें जारी हैं। शहर के शेख अजल और गंज समेत मुख्तलिफ इलाकों में चौकियों के नज़दीक लड़ाई में शिद्दत आ गई है, जिसके बायस मरकजी बाजार में दुकानें बंद हो गई हैं और कर्फ्यू का समा है। सड़कें बंद हैं और मवासलाती राब्तों में खलल पड़ रहा है, जिसके बायस जानी नुकसान की सही इत्तलात मौसूल नहीं हो रही। अप्रैल में नेटो ने अफगानिस्तान से अपने 7,000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की हतमी तारीख दी है। मई के शुरू से तालिबान ने अफगान फौज के खिलाफ एक बड़ी जंगी मुहिम छेड़ी है, जिसमें उनका कहना है कि अब अफगानिस्तान के 400 अजला में से 90 पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। जदीद मशीनरी होने के बावजूद छठे रोज़ भी अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे 150 अफराद में से किसी एक को भी ताहाल जिंदा ना निकाला जा सका। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जदीद मशीनरी होने के बावजूद छठे रोज़ भी अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में गिरने वाली इमारत के मलबे तले 150 अफराद में से किसी एक को भी ताहाल जिंदा ना निकाला जा सका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 13 मंजिला इमारत के मलबे से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हादसे का शिकार होने वाली इमारत के सरबराह ने इमारत मखदूश होने के खदशात पहले ही जाहिर किए थे, ताहम किसी ने नोटिस तक न लिया। इंजीनियर्स का दावा है कि 13 मंजिला इमारत की बुनियादें कमज़ोर होने के सबब हादसा पेश आया। मियामी के मेयर का कहना है कि हादसे के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों रेस्क्यू टीमें स्टैंड बाय पर भी हैं, जबकि इजराइल और मैक्सिको से भी माहिरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन चाहते हैं कि इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए।
آسٹریلیا میں کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کا پھیلاؤ جاری ہے۔ حالیہ وبا سے ریاست نیو ساؤتھ ویلز بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا میں کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کا پھیلاؤ جاری ہے۔ حالیہ وبا سے ریاست نیو ساؤتھ ویلز بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ ریاست میں کورونا کے مقامی منتقلی کے 22 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ پر قابو پانے کے لیے سڈنی سمیت 4 بڑے شہروں میں سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے، جبکہ آسٹریلیا میں ہر 2 میں سے ایک شخص کورونا پابندیوں کے زیر اثر ہے۔ دوسری جانب فرانس میں بھی ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز میں تیزی آ گئی، جبکہ ملک میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز میں 20% ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں کورونا کیسز بڑھنے پر آکسیجن کی طلب بھی بڑھ گئی، جبکہ اسپتالوں میں مریضوں کے اضافے سے گنجائش ختم ہونے لگی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18 کروڑ 26 لاکھ سے بڑھ گئی، جبکہ 39,54,936 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16 کروڑ 72 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 14 لاکھ 34 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,19,980 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 45 لاکھ 27 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 3 لاکھ 62 ہزار سے زائد ہے اور 3,98,484 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 85 لاکھ 13 ہزار سے زائد ہو گئی اور 5,16,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,72,844 افراد متاثر اور 1,11,057 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 54,20,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 49,687 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,86,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 7,000 سے 848 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔